السلام علیکم۔ میں بات کر رہی ہوں آج ڈیورس پر کہ اگر ڈیورس ہو جائے تو ایسا کہاں لکھا ہے کہ لڑکی ہی غلط ہے یا لڑکی کی ہی غلطی ہے کیا آپ نے دیکھا تھا کہ آپ ان کے گھر میں بیٹھے ہوں گے کہ جو ان کے گھر میں معاملات چل رہے تھے آپ کو پتہ تھا سب کچھ؟ نہیں، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کیا معاملہ تھا، کیا سب کچھ چل رہا تھا، سچویشن کیا تھی، بس لڑکی کو بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبھانے والی نہیں تھی، نبھا نہیں پائی، کیا کچھ نہیں بولتے، ایون کہ اس کے کیریکٹر پر تک آپ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکے والے گھر گھر جاتے ہیں، یہ بولتے ہیں اس نے ایسا، وہ ایسا کرتی تھی، وہ ویسا کرتی تھی، وہ یہ کرتی تھی، وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، سب کچھ یہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایسا کیوں؟ ہمارے معاشرے میں اسلام نے حق دیا ہے لڑکی کو کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پیچیدہ مسئلہ، تو آپ خلا لے سکتی ہو، تو پھر اس کے اوپر ٹھپا کیوں لگ جاتا ہے کہ یہ طلاق یافتہ ہے گی؟ سارے پورا محلہ، پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کو بولنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ لڑکی نبھانے والی نہیں تھی۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ گا کہ لڑکی کو بہت، اپنی بہو کو بہت اچھا پہناوا پہناتے ہیں، تو لوگ یہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بہت خوش رکھ رہے تھے لیکن یہ نبھانے والی نہیں تھی۔ لیکن کیا آپ کو کنڈیشن پتہ تھی اندر کی کہ وہ کیا چل رہا ہے اندر، کہ وہ کیسے رہ رہی ہے گی اندر؟ یہ بولتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتی، جبکہ سارے گھر کا کام کر رہی ہوگی لڑکی، صبح سے لے کے رات تک وہ کام بھی کر رہی ہوگی، آپ کے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہوگی، وہ آپ کے گھر والوں کی وہ خدمتیں بھی کر رہی ہوگی، آپ کے بھی حق ادا کر رہی ہوگی، لیکن بولا یہ جائے گا کہ لڑکی نبھانے والی نہیں تھی۔ کیوں ہے ایسا؟ ایک تو وہ سارے دن کا آپ کا کام کر کے دے رہی ہے گی، پہلے تو وہ کھانا بنا رہی ہے تو اس کے کھانے میں نقص لازمی نکالنا ہے آپ کو، بھلے وہ اچھا ہی کیوں نہ بناؤ، چاہے ہوٹل جیسا ہی وہ کھانا کیوں نہ بنا دے، لیکن آپ نے نقص ضرور نکالنا ہے کہ کھانا اچھا نہیں بنا۔ اور پھر جو ہے آپ نے اس کے ماں باپ کو بھی کوسنا ہے کہ تیری ماں نے تجھے یہ نہیں سکھایا، تیرے باپ نے تیری یہ تربیت کری ہے گی، اس کے گھر والوں کو بولنا ہے گا۔ سارے کام بھی کر رہی ہے گی، وہ اپنے گھر والوں کے لیے باتیں بھی سن رہی ہے گی، آپ کی گالیاں بھی سن رہی ہے، آپ کے تانے بھی سن رہی ہے، سب کچھ سن رہی ہے گی۔ جب تک وہ اپنے لیے نہیں بول رہی ہے تب تک وہ اچھی ہے آپ کے لیے، لیکن جہاں اس نے کہیں کچھ بول دیا وہاں وہ زبان دراز ہو گئی، وہ بدتمیز ہو گئی آپ کے لیے۔ آپ اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہیں تو کیا آپ کی بیٹی آپ کو پلٹ کے جواب نہیں دیتی ہے؟ بے شک دیتی ہے گی۔ آج کل لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو کیا سب کو جواب دینے لگی ہیں گی، لیکن اگر بہو دے دے تو وہ بری ہو جاتی ہے گی، وہ غلط ہو جاتی ہے گی۔ اور کچھ گھروں میں یہ ہے کہ لڑکے مجبور ہیں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں، کہ ماں باپ کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی بیوی کا وہ ساتھ نہیں دینا، تو چاہتے ہیں گے لیکن وہ اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ فرما بردار بیٹے ہیں گے۔ لیکن ایسا کہاں لکھا ہے گا اسلام میں کہ آپ اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرو، یا اس کو طلاق دے دو، یا اس پہ ظلم کرو، ایسا تو کہیں نہیں لکھا۔ اوپر سے یہ بولا جاتا ہے کہ اسلام میں حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کو مارنے کا، لیکن کس چیز پہ حق دیا گیا ہے گا، آپ یہ بھی تو پھر بیان کریں نا۔ اگر لڑکی کا کیریکٹر صحیح ہے، لڑکی سب کچھ کر رہی ہے، تو پھر کون سے اسلام نے آپ کو یہ حق دے دیا کہ آپ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ یا اس کو مارو پیٹو؟ اور اگر ہاتھ اٹھا رہے بھی نہیں ہو، نہیں مار پیٹ رہے ہو، تو جو ذہنی اذیت اس لڑکی کو مل رہی ہے گی، کیا اس کو ہم ظلم نہیں بولیں گے کہ وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے گی، ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں لڑکیاں اس سب کی وجہ سے، تانوں سے اور کوسنا پیٹنا، ماں باپ کے لیے اپنے سننا، آپ کی وہ خدمتیں بھی کر رہی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کے لیے سن رہی ہے گی، یہ بھی سن رہی ہے وہ بدتمیز ہے، برداشت سب کچھ کر رہی ہے گی لیکن پھر بھی وہ بری ہے گی۔ تو حل تو لڑکی کے پاس پھر یہی رہ جاتا ہے گا کہ ڈیورس یا خلا، یا تو آپ ڈیورس دے دیتے ہیں اور اگر اس کی برداشت ختم ہو گئی ہے گی تو وہ خلا مانگ لیتی ہے گی، لیکن اس کو غلط بولا جاتا ہے کہ لڑکی غلط تھی۔ لڑکے والوں کو کوئی نہیں دیکھتا ہے گا کہ ان لڑکے والوں کی کیا غلطی تھی، اور جب ڈیورس ہو جاتی ہے گی تو پھر اس کے کیریکٹر تک پہ ہم باتیں بنانے لگتے ہیں، ہمارا معاشرہ باتیں بنانے لگتا ہے گا کہ اس کا تو کیریکٹر ہی ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کا کیریکٹر بہت اچھا ہے گا کہ آپ کے کسی کے کیریکٹر پر سوال اٹھا رہے ہوگے، اپنے مطابق اسلام بناتے ہیں گے کہ اسلام میں ایسا آئے گا، اسلام میں ویسا آئے گا۔ اسلام میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہی نہیں ہے، ساس سسر کی خدمت ہی نہیں ہے،
تو پھر ہمارا اسلام کے اگر مطابق چلنا ہے تو پھر آپ پراپر اسلام کے مطابق چلیں. لیکن نہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہم کرتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے، بے شک اچھا ہے، لیکن اس کے اندر جا کے دیکھیں آپ کہ کون جوائنٹ فیملی سسٹم میں جوائنٹ فیملی تک کی طرح رہ رہے گا. کسی پر بھی باتیں بنانے سے پہلے سوچیں، سمجھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں کسی کی بیٹی کو. کل کو یہ ہمارے آگے بھی آ سکتا ہے گا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہماری بیٹی پہ بھی گزر سکتی ہے. اور اگر جو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ تو ایسا ہوگا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی اور صورت میں بھی آپ کو دکھا سکتا ہے گا. 5 وقت کی نمازیں پڑھنے سے آپ جنتی نہیں ہو جاتے. آپ نے لوگوں کی بہوؤں کی اپنی زندگی جہنم بنا کے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم جنتی ہیں کیونکہ ہم اسلام کے مطابق چل رہے ہیں. کون سے اسلام کے مطابق چل رہے ہیں آپ؟ اسلام میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ اپنی بہو پہ ظلم کریں. اس بات پر غور کریں، اور کسی کے اوپر بھی باتیں بنانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی گریبان میں جھانکیں پہلے، اور کسی کی بیٹی کو غلط نہیں بولیں. آپ یہ نہیں بولیں کہ یہ لڑکی غلط تھی. سوچیں، سمجھیں، سنیں سارا معاملہ، پھر بولیں. اول تو آپ کو کسی کے گھر کے بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اللہ نے یہ حق دیا ہی نہیں ہے. آج یہ ویڈیو بنانے کا میرا بس اس لیے یہ مطلب ہے کیونکہ اب یہیں قریب میں ایک واقعہ ہوا ہے گا، تو میں مسلسل یہ دیکھ رہی ہوں کہ لڑکی کو بول رہے ہیں سب. لیکن آپ کیوں بول رہے ہو؟ ہمیں کوئی حق نہیں کسی کی بیٹی کے بارے میں بات کرنے کا. تو پلیز کسی کی بیٹی کو کچھ نہ بولیں، اور اپنے گھر میں اپنے آپ سے مطلب رکھیں. آپ دوسرے بھی خوش رہیں، آپ بھی خوش رہیں.